ذات کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں بنتی ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد اسم وہ ہوتا ہے کہ جو ایک بندے پہ بولا جائے، تثنیہ وہ ہوتا ہے جو دو بندوں پہ بولا جائے، راجلانی، راجلینی، مؤمنانی، اور جمع وہ ہوتا ہے جو بہت سارے بندوں پہ بولا جائے۔ واحد تو سمپل ہے، واحد لکھا ہوگا عربی کے اندر جہاں پر بھی، اس واحد کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے تثنیہ بنانا ہے تو آخر میں الف اور نون لگائیں گے، یا پھر آخر میں یا اور نون لگائیں گے، یعنی آنی یا عینی لگائیں گے، آنی یا عینی لگائیں گے، جیسے راجلون سے راجلانی یا راجلینی، آنی اور عینی، ٹھیک ہے۔ واحد کے آخر میں آنی اور عینی لگانے سے، الف اور نون لگانے سے، الف ماقبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے، یا پھر یا ماقبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے تسنیہ بن جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھنا ہے کہ جمع کیسے بناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیکھا کہ واحد سے تثنیہ بنتا ہے الف اور نون لگانے سے یا یا اور نون لگانے سے، جس طرح یہاں پہ راجلون سے راجلانی اور راجلینی بنایا ہوا ہے، یہ والا نا، یہ والا راجلون سے راجلانی اور راجلینی۔ سیم ایسے ہی جمع بھی بنائی جاتی ہے، اور جمع آپ نے پڑھ لیا دو طرح کی ہوتی ہے، جمع مکسر ہوتی ہے اور جمع سالم ہوتی ہے۔ جمع مکسر کے حوالے سے تو آپ کو ہم نے کل جو ہے حاشیہ پڑھایا تھا کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص قاعدہ، کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں اس کا۔ بعض اوقات اس کے اندر جو ہے وہ زبر زیر پیش کی چینجنگ ہوتی ہے، جیسا کہ خاشبن واحد ہے، جمع بنانی تو خوشبن، پیشیں لگا دی، خوشبن بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھار تو کیا ہوتا ہے کچھ حرف زیادہ کرتے ہیں، جیسے کچھ حرف کم کرتے ہیں، کبھی زیادہ کرتے ہیں، جیسے کتابن سے کتبن، حرف کم کر دیا، الف کو گرا دیا بیچ میں سے، جمع بن گئی۔ بعض اوقات کچھ حرف زیادہ کرتے ہیں، جیسا کہ راجلن سے رجالن، ایک الف جو ہے بیچ میں بڑھا دیا، جمع مکسر بن گئی۔ تو جمع مکسر کے مختلف طریقے ہیں، اور جمع مکسر ہوتی کیا، اس کی ڈیفینیشن کل ہم نے پڑھ لی تھی، جس میں واحد کی صورت سلامت نہ رہے۔ واحد کے اندر جو ہے وہ کیا تھا، واحد میں را کے اوپر زبر، جیم کے اوپر پیش اور لام کے اوپر پیش، اور تینوں ساتھ ساتھ لکھے ہوئے تھے، لیکن جیسے جمع بنائی ہم نے تو را کے نیچے زیرہ آ گیا، جیم کے اوپر زبر آ گیا، اور درمیان میں الف آ گیا۔ واحد کی صورت بالکل یکسری تبدیل ہو گئی، تو راجلن سے رجالن ہو گیا، چینجنگ آ گئی۔ واحد کی صورت سلامت نہ رہی، راجلن سے رجالن ہو گیا۔ لیکن جمع سالم کیا ہوتا ہے، جس میں واحد کی صورت سلامت ہے، جیسے مسلم، میم کے اوپر پیش تھا، سین تھا، لام اور میم کٹھا لکھا ہوا، یہاں پہ لام کے نیچے زیر تھا اور سین ساکن ہے۔ یہاں پر جب جمع بنائی تو میم کے اوپر پیش، سین ساکن، لام کے نیچے زیر، اور تینوں ہی ساتھ ملا کے لکھے ہوئے، چوتھا میم بھی ساتھ لکھا ہوا یہاں پہ۔ جمع اور واحد میں ہے بھی چار کے چار حروف ساتھ ساتھ، اور چاروں کی حرکات بھی تقریباً سیم ہی ہے ساری، مسلمن سے مسلمون سیم ہی ہے، تو واحد کی صورت بالکل سلامت رہی۔ تو یہاں پہ جمع مکسر کے حوالے سے تو قاعدہ پڑھ لیا تھا ہم نے کل، کہ جو جمع مکسر ہوتی ہے یہ جو ہوتی ہے اس کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، کوئی خاص قاعدہ ہے ہی نہیں۔ کبھی حرف کم کرتے ہیں، کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی میں جناب والا حرکات کو چینج کر کے حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات بولا جاتا ہے، کبھی حرکات کو چینج کر کے تبدیلی کر کے جناب والا جمع مکسر بنا لی جاتی ہے۔ لیکن جو جمع سالم ہے، جمع سالم کے حوالے سے جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے، جمع سالم کے حوالے سے جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جمع سالم جو ہے وہ واو اور نون کا اضافہ کرنے سے، تثنیہ میں کیا پڑھا تھا، الف اور نون کا اضافہ کرنے سے، لیکن جمع جو ہے نا جمع سالم، وہ واو اور نون کا اضافہ کرنے سے یا پھر یا اور نون کا اضافہ کرنے سے، اور دونوں صورتوں میں واو کا ماقبل جو ہے وہ مضموم ہوگا اور یا کا ماقبل جو ہے مکسور ہوگا۔ جیسے راجلن سے اگر ہم نے یا جمع بنانی ہے تو کیا بنے گا، اون واو اور نون کا اضافہ کریں گے، واو ماقبل مضموم اور نون مفتوح، تو کیا بنے گا، راجلن سے راجلن سے ہی بنائیں گے، سوری مسلمون سے مسلمون،
مسلمون سے مسلمونا، یعنی اونا کا اضافہ کرنے سے، یا پھر یا ماقبل مکسور اور نون مفتوح لگانے سے، جیسے مسلمون سے مسلمینا، یعنی کہ جمع جو بنے گی وہ یا تو اونا کا اضافہ کرنے سے یا پھر اینا کا اضافہ کرنے سے بنے گی. جیسے مؤمنون کے اینڈ میں اگر ہم جو اونا لگاتے ہیں مؤمنون سے مؤمنونا، یا پھر اینا کا اضافہ کرنے سے مؤمنون سے مؤمنینا، اس طرح جو ہے جمع بنے گی. یہ تو جمع مذکر تھی. جمع سالم جو ہے جمع مونس بھی ہوتی ہے، مونس کی صورت میں بھی ہوتی ہے، یعنی کہ بیسیکلی جمع سالم کی دو قسمیں آگے مزید بنتی ہیں. جمع سالم کی مزید آگے دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مونس سالم. دونوں کو بنانے کے الگ الگ طریقے ہیں. جمع مذکر سالم، جمع مونس سالم. جمع مونس سالم جو ہوتی ہے اس کے آخر میں آتن، آتن لگانے سے یا آتن لگانے سے، آتن یا آتن لگانے سے، یعنی الف اور تا لگانے سے یہ بنتی ہے. الف اور تا لگانے سے جمع مونس سالم بن جیسے کہ مسلماتن سے مسلماتن. ٹھیک ہے، مسلماتن. آخر میں کیا کرا، مسلماتن. وہیں پر آخر میں الف اور تا کو لگا دیا تو ماتن ہو گیا، مسلماتن. ٹھیک ہے، تو جمع مونس سالم آتن لگانے سے بنتی ہے، اور جمع مذکر سالم اونا اور اینا لگانے سے بنتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح بھی یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ اونا اور اینا والی مثال دے دی. لیکن یہاں پہ ہم تھوڑا تفصیل کے ساتھ نیچے اس کی جو ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں اس میں ہم پڑھیں گے کہ جمع مذکر سالم کیسے بنتی ہے، جمع مونس سالم کیسے بنتی ہے. تھوڑا میں آپ کو لکھ کر سمجھا بھی دوں گا ابھی. ٹھیک ہے، توجہ کیجیے گا آپ لوگ. جمع مذکر سالم بنانے کے لیے کیا کریں گے، ہم کہتے ہیں وہ جمع جس کے واحد کے آخر میں، واحد کے آخر میں کیا کریں گے، واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح لگائیں گے. تو لفظ ہمارے پاس ہے داربن، مارنے والا. داربن کا مطلب ہوتا ہے مارنے والا ایک مرد. دارب واحد ہے، یہ مارنے والا. واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح لگانی ہے، یعنی واو لگانی ہے. واو ایسی ہو کہ جس کا ما قبل پہلے والا حرف جو ہے وہ مضموم ہو، اس کے اوپر دمہ ہو، پیش ہو. واو لگا دی ہم نے، اور ما قبل اس کے کیا ہے، واو کے ما قبل با ہے، اب با کے اوپر پیش لگا دیں گے ہم. کیا بن جائے گا، داری بو. اور آخر میں نون مفتوح. نون مفتوح کا مطلب زبر والا نون، زبر والا نون. مفتوح مطلب فتح زبر، نون مفتوح کا مطلب زبر والا نون. تو داری بون سے کیا بن گیا، داری بونا. واو ما قبل مضموم کا مطلب کیا ہے، ایسی واو جس کے پہلے ما قبل، قبل کا مطلب پہلے ہوتا ہے نا، تو واو ما قبل مضموم ایسی واو کی جس سے پہلے والے حرف کے اوپر جو ہے وہ کیا ہو، پیش ہو، دمہ ہو. تو واو بڑھا دیا ہم نے، پہلے والے حرف با تھا، با کے اوپر پیش لگا دیا اور نون مفتوح لگا دیا ان میں. تو کیا بن گیا، داری بونا. نصر ینصر والے گردان پڑھی نا آپ نے، تو ناصرون لے لیتے ہیں. دوسرا طریقہ کیا ہے، کہتے ہیں یہاں پھر آپ کیا کریں، یا ماقبل مقصور لیں، آپ یا لیں، اور ماقبل یا کا ماقبل کیا ہونا چاہیے، پہلے والا حرف اس کا مکسور ہونا چاہیے، اس کے نیچے زیر ہونا چاہیے. تو ہم کیا کریں، یہاں پہ یا لے لیتے ہیں بھائی. یا دو نقطوں والی یا لے لی ہم نے، یا لے لی. ناصرن تھا تو یا لینی ہے، یا کا ماقبل انہوں نے بولا مکسور ہونا چاہیے، تو ناصرن را کے اوپر دو پیش وہ گرا دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، اور نیچے جو ہے وہ زیر لگا دیں گے، کیونکہ یا ماقبل مکسور ہونا چاہیے. یا ماقبل کیا ہو، مکسور ہو. یا کا ماقبل پہلے والا حرف کے نیچے زیر ہونا چاہیے. تو ناصر ان سے کیا بنے گا، ناصری. اور این کے اندر انہوں نے بولا، یہاں پہ دیکھیں آپ، کہتے ہیں یا ماقبل مکسور اور ساتھ میں کیا لگانا، نون مفتوحہ، ایسی نون جس کے اوپر زبر ہو، زبر لگا دی. کیا بن گیا، ناصرن سے ناسی رینا، ناصرن سے ناسی رینا. جمع مونس سالم بنانے کا انتہائی آسان طریقہ ہے، ناصرہ تن. جمع مونس سالم کیسے بناتے ہیں، وہ جمع جس کے واحد کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کرتے ہیں. واحد کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے، واحد کے آخر میں ناصرتن سے کیا بن جائے گا، ناسی راتن، ناسی راتن. یہ جو آپ کو پتہ ہے گولتا کیا ہوتی ہے، مونس کی علامت ہوتی ہے، تو ویسی علامت تھی نا. تو اصل میں ناصر ان کا آخر کیا تھا، را ہی تھا، اس لیے انہوں نے را کے اینڈ میں الف لگایا ہے. یہ نہیں کہ ناصرہ تاتن، تاتن نہیں کیا، یہ تو ویسے علامت تھی، اس کی علامت کو ختم کر دیں گے ہم. ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے، الف اور تا کا اضافہ کر دیں گے، الف اور تا کا. تو کیا بن جائے گا، ناسی راتن. اسی طرح مسلمتن سے مسلماتن، مسلماتن. ٹھیک ہے، مسلماتن. مؤمنتن سے مؤمناتن، الف اور تا کا اضافہ کریں گے.
بس. اور الف کا ما قبل کیا ہونا چاہیے؟ الف سے پہلے والا حرف کے اوپر زبر ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ زبر ہونا چاہیے. اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے. تو اس طرح جو ہے وہ یہ بنے گا. تو ابتدائی طور پر اسم کی تین قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع. پھر جمع کی دو قسمیں ہیں: جمع مکسر اور جمع سالم. پھر جمع سالم کی دو قسمیں: جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے. جمع بناتے وقت واحد میں سے تانیث کی علامت گول تا کو حذف کر دیں گے. یہ دیکھیں آپ نیچے حاشیے میں انہوں نے لکھ دیا یہاں پہ. ٹھیک ہے. جمع بناتے وقت کیا کریں گے؟ واحد میں تانیث کی علامت جو ہوتی ہے مسلمت ان میں جو تا لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں اس کو آپ حذف کر دیں گے، ختم کر دیں گے آپ. ٹھیک ہے. ناصرتن سے ناصراتن، اصل میں تو را یہ آخر ہے نا، تا جس کی علامت ہے تا کو ختم کر دیں گے، وہ آخر آخر میں تا یہ والی آ جائے گی، ناصراتن. اس طرح جو ہے جمع بن جائے گی. واحد تسنیہ جمع کی پہچان کرنی، کون سا واحد ہے، کون سا تسنیہ، کون سا جمع ہے. اس میں جمع کے اندر جمع مکسر بھی لکھی ہے جیسے اقوال جمع مکسر ہے، اور جمع سالم بھی لکھی ہوگی جیسے صالحون. جمع مؤنث سالم بھی لکھی ہوگی، اس کی آپ نے پہچان کرنی ہے. ان کے الفاظ معنی بھی یاد کرنے ہیں. ساتھ میں واحد تسنیہ جمع کی پہچان مطلب ان کو الگ الگ کر کے آنا ہے. یہ آپ نے مشق حل کرنی، پیج نمبر 26 اور 25 کو سالو کر کے آنا، حل کر کے آنا. اس کے مطابق بعد میں دوسرا سوال یہ کہ نمونے کے مطابق اسماء مفردہ کی تسنیہ اور جمع بنائیں. قلم سے قلمانی اور اقلام. عابدتن سے آبی دانی اور عابداتن. ٹھیک ہے نا. یہ تسنیہ ہے، مونس کا صیغہ لکھا ہوا ہے نا، تو جمع اس کی آپ مونس والی بنا لینا، تسنیہ اس کی وہی آئے گی، اس میں مذکر مونس کا کوئی وہ نہیں ہوگا. عابدتن سے عابدتانی، عابدہ تانی. اور یہ جمع مونس بنانی ہے عابداتن، عابداتن. قلب ان سے قلبانی، اور آگے قلوب آئے گا. قلب ان کی قلبونا تو نہیں بنیں گے کیونکہ قلوب میں اس کی جمع ہوتی ہے. تھوڑا آبزرو کریں گے آپ، تھوڑا سوچیے گا کہ ہمارے معاشرے میں اس کی جمع کیا ہوتی ہے. بعض اوقات اردو کے لفظ بھی میچ کر رہے ہوتے ہیں. المعانی.com میں نے آپ کو اپلیکیشن بتائی تھی، المعانی.com، اردو سے عربی، سوری عربی سے اردو کیجیے گا، المعانی.com، اردو سے عربی، اردو سے عربی. تو اس پہ جا کے آپ سرچ کر لیجیے گا. ایک لفظ لکھیں گے آپ، حروف اصلیہ لکھ لیجیے نا، قاف لام با لکھ لیجیے گا. تو اس میں پھر مزید میں آپ کو انہوں نے بیچ میں جمع کے لفظ بھی بیچ میں دیے ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ جمع بھی دیکھ لیجیے گا. یہاں جو ڈکشنری ہے المنجد، جس کو یوز کرنی آتی ہے اس کو یوز کر کے دیکھ لیں. مزید آپ لوگوں کو ڈکشنری پہ ہم جمعے والے دن الگ سے یوز کرنی سکھا دیں گے. کیا آپ کا سبق ہوگا پیج نمبر 24 سے لے کر 27 تک، 24 سے 27 تک آپ کا جو ہے وہ سبق ہوگا. ساتھ میں یہ بھی کر لیجیے گا، نمونے کے مطابق تسنیہ و جمع کے واحد بیان کریں.